اچھا، آج ہم بات کریں گے معافی کی فضیلت کے اوپر۔ ایک بار نا نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایسے اجتماعی طور پہ سارے صحابہ بیٹھے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہیں ایک جنتی شخص دکھاؤں۔ صحابہ نے کہا جی آپ دکھائیے۔ تھوڑی دیر بعد نا وہاں سے ایک صحابی گزرے، تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ اسی طرح اگلے دن پھر محفل لگی ہوئی تھی، اور پھر وہی صحابی وہاں سے گزرے، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ صحابی جو ہے وہ جنتی ہیں۔ تیسرے دن پھر اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ جنتی آپ کو دکھاؤں؟ صحابہ نے کہا جی، تو وہی صحابی دوبارہ وہاں سے گزرے۔ تو جب 3 دفعہ لگاتار آپ نے جنت کی بشارت دی نا، تو اس محفل میں ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے نوٹ کیا کہ یار 3 دن لگاتار جنت کی بشارت، کوئی تو بات ہے نا۔ اب جب وہ صحابی جب محفل ختم ہو گئی تو سارے اپنی اپنی گھروں کو چلے گئے، تو وہ جو صحابی تھے نا وہ ان صحابی کے پیچھے چلے گئے، پیچھے پیچھے جاتے کہ ان کے گھر تک پہنچ گئے۔ جب گھر پہنچے نا، انہوں نے دیکھا کہ میرے پیچھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ دن جو ہے نا وہ آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں مہمان بن کے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ رہ سکتے ہیں۔ تو وہ آپ نے ان کو نوٹ کرنا شروع کیا نا کہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لگاتار 3 دن سے بشارت دے رہے ہیں جنت کی۔ اچھا، وہ برا انہوں نے نوٹ تو کیا، لیکن کوئی ایسی چیز نہ ملی۔ وہی 5 وقت کی نماز، قرآن پاک، یعنی وہ اعمال جو وہ خود بھی کرتے تھے، باقی صحابی بھی کرتے تھے، کوئی روٹین سے ہٹ کے ایسی چیز نہ ملی جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یار یہ چیز ہے۔ آخر کار نا وہ جب 2-4 دن گزرے نا، بے بس ہو گیا، وہ سمجھ ہی نہ آئے کریں کیا۔ آپ نے خود ہی سوال کر لیا، آپ نے کہا جی میں اس چکر میں آپ کے پیچھے آیا تھا کہ میں دیکھ سکوں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے 3 دن سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ جنت کی بشارت آپ کو دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اور تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو میں کہوں کہ میں یہ کرتا ہوں اس کی وجہ سے مجھے جنت کی بشارت ملی ہے۔ ہاں، لیکن ایک چیز ہے کہ جب میں رات کو سونے لگتا ہوں نا، تو میں اللہ کے حضور جو ہے وہ دعا کرتا ہوں کہ زیادتی کر دیا ہے، میرا حق مارا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے حقوق پورے نہیں کیے، تو میں اسے معاف کرتا ہوں، میری وجہ سے اس کا حساب نہ لینا۔ یعنی ان شارٹ آپ یہ کہہ لیں کہ معاف کر کے ساروں کو سویا کرتے تھے۔ تو یعنی معافی کی یہ فضیلت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی وہی تھی جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 3 دن سے لگاتار جو ہے وہ جنت کی بشارت دے رہے تھے۔ اسی طرح ایک عثمان بن طلحہ کافر تھے ایک، تو جو خانہ کعبہ کی چابی تھی نا وہ ان کے پاس ہوا کرتی تھی، وہی اس کا دروازہ کھولتے تھے، ساری مطلب ان کے پاس ذمہ داریاں تھیں یہ۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نا بڑی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر نا نوافل ادا کریں۔ تو آپ نے ایک دفعہ اس کو عثمان بن طلحہ کو چابی مانگی، اس سے کہا کہ چابی دے، میں نے جو ہے نا وہ نوافل ادا کرنے ہیں، تو اس نے انکار کر دیا، کافر تھا نا۔ تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ فتح کر لیا، تو فتح کرنے کے بعد اس سے عثمان بن طلحہ سے چابی لی اور آپ نے نوافل ادا کیے۔ جب آپ نوافل ادا کر کے باہر آئے نا، تو آپ نے کہا کہ عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ اب وہ ساروں کے ذہن میں تھا کہ جناب اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چابی نہیں مانگی تھی، تو اب تو پھر معاملہ جو ہوگا، اور سب دعا بھی مانگ رہے تھے کہ ظاہری بات ہے اس سے ذمہ داری لے لی جائے گی، سب کی خواہش تھی کہ ذمہ داری ہمیں دی جائے۔ تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام باہر آئے، آپ نے اس کو طلب کیا، تو عثمان بن طلحہ جب آئے نا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ چابی ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ آپ نے کہا یہ چابی کی ذمہ داری تیری ہے، اور قیامت تک یہ چابی تیرے پاس ہی رہے گی، تیرے سے یہ ظالم کے علاوہ کوئی چابی نہیں کھینچ سکتا، یہ چابی تیری ذمہ داری ہے۔ اور آپ سعودیہ میں جائیں نا، تو آج بھی جن کی ذمہ داری ہے نا وہ اسی کی اولاد میں سے ہیں، آج تک وہ چابی اس کے پاس ہے۔ تو جب اس نے یہ سلوک دیکھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ اسی ٹائم مسلمان ہو گیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی نے میرے ساتھ جاتی کیا تو میں نے اس کو معاف ہی نہیں کرنا۔ نرمی کا دیکھیں آپ، نرمی کا کتنا فائدہ ہے۔ وہ جیسے میں نے لاسٹ ایک لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ ایک تالے نے جو ہے وہ ایک چابی سے سوال کیا، اس نے کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برادری کے ہیں، تم بھی لوہے کے ہو، میں بھی لوہے کی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تالے نے کہا فرق اتنا ہے کہ میں 2 کلو کا ہوں اور تمہارا 2 کلو کے آدھا کلو بھی تمہارا ویٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں اتنی ضربے لگاتا ہوں تالے کے اوپر، پھر بھی وہ کھلتا نہیں، ٹوٹ ہی جاتا ہے نا، کھلتا تو پھر بھی نہیں، لیکن تم ایک دفعہ تالے کے اندر گھومتی ہو، تالا کھل جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا چابی نے کہ فرق تو کوئی نہیں ہے، ہم ایک ہی برادری کے ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ ہمارے ایکٹ کا فرق ہے۔ اس نے کہا تم اس کے سر کے اوپر ضربے لگاتے ہو، میں اس کے دل کے اندر گھومتی ہوں، تو دل میں جگہ بنانے کے لیے معاف کرنا پڑتا ہے نا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ آرام فرما رہے تھے، ایک بدو آیا، اس نے نا آپ کی ہی تلوار نکال کے نا آپ کی پسلی مبارک میں ماری، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نے کہا کہ اب تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے کہا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا آج؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسکرانے لگ گئے، آپ نے کہا اللہ۔ تو جب اللہ کہنے کی دیر تھی نا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب وہی تلوار نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پکڑی اور اس سے پوچھا اب بتا تجھے کون بچائے گا؟
تو اس نے کہا مجھے تو آپ ہی بچائیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا کلمہ پڑھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں کلمہ تو میں نہیں پڑھتا. آپ نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. یعنی یہ تعلیم ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم معاف کرنا ہے. معافی مانگنے میں بھی جلدی کرو اور معاف کرنے میں بھی جلدی کرو. اگر آپ نے کسی سے زیادتی کی ہے تو فوراً معافی مانگ لیں. اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے آتا تو اس کو فوراً معاف کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، آپ نے کہا کہ اگر دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال جو نیکیاں وہ کرتا ہے نا وہ دونوں کی نیکیاں نہیں لکھی جاتی جب تک کہ وہ ایک دوسرے کو معاف نہ کر دے. کہ کتنی دیکھو خطرناک بات ہے کہ آپ جو نیک اعمال کر رہے ہو قبول ہی نہیں ہو رہے، آپ ایک دوسرے سے ناراض ہو. جب تک معاف نہیں کرو گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. آپ چاہتے ہو نا اللہ آپ کو معاف کر دے تو اللہ کے بندوں کو معاف کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، آپ نے فرمایا کہ اگر معاف کرنے سے تمہاری عزت میں کمی واقع ہو جائے تو قیامت والے دن مجھ سے لے لینا. اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہم اس لیے معاف نہیں کرتے، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ شاید معاف کرنے سے میں نیچا ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، میری عزت کم ہو جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا مجھ سے قیامت والے دن عزت لے لینا. اس سے بڑھ کے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے معاف کرے اور معافی مانگے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دیں. اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.